اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد وسیم رضا قادری ہمارے یوٹیوب چینل غلام خاکسار میں آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج جن ہستی کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت علاء الدین انصاری عرف معروف لاڈلے مشائخ۔ حضرت کا پیدائشی نام علاء الدین انصاری رکھا گیا۔ آپ کو انصار اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صحابہ رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں اور انہی کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام فخر الدین انصاری ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی رانی خاتون خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کے دادا حضور کا نام تاج الدین انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ حضرت علاء الدین انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاڈلے مشائخ کے نام سے مشہور و معروف ہوئے۔ حضرت شیخ مخدوم علاء الدین انصاری المعروف لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش اسلامک سال کے مطابق 29 ربیع الثانی سن 718 ہجری میں پرانی دہلی کے قریب ایک شاہی خاندان میں ہوئی۔ آج آپ کی پیدائش کو سن 727 سال ہو چکے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد دین و اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے مدینے سے خراسان کی جانب جو ایران اور افغان کے بیچ میں واقع ہے، اور آپ کے خاندان کی نشوونما ہوتی چلی گئی، اور اسی طرح آپ کے خاندان کی اولادیں پوری دنیا میں دین اسلام کو پھیلانے کی خاطر پوری دنیا میں پہنچے۔ اسی طرح آپ کے خاندان کے شہزادے ملک ہندوستان میں بھی پہنچے۔ سن 725 ہجری میں جب محمد بن تغلق اپنا پایہ تخت دہلی سے دیوگری دولت آباد منتقل کیا تو حضرت لاڈلے مشائخ کے والد یعنی حضرت مخدوم انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہاں کا وزیر اعظم اور علماء وقت دربار سلطانی کا مقرر کیا اور حکومت میں بہت سی ذمہ داریاں اور اختیارات انہی کے سپرد فرمائی۔ آپ کے دادا آپ سے بہت ہی محبت رکھتے تھے، وہ آپ کے بنا ایک پل بھی نہیں رہتے۔ آپ لاڈلے مشائخ کی پرورش آپ کے دادا اور آپ کے والد کی سرپرستی میں بڑی اچھی ہوئی تھی۔ آپ نے دینی اور دنیاوی علوم بھی یعنی ظاہری اور باطنی علوم بھی بڑی کمال حاصل کی تھی، اور آپ نے صرف 8 سال کی عمر میں ہی حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ آپ لاڈلے مشائخ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اور لاڈلے مشائخ اور خواجہ بندہ نواز ایک ہی مدرسے سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور لاڈلے مشائخ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عمر میں 2 سال بڑے تھے، اور آگے چل کر آپ دونوں پیر بھائی بھی بنے، یعنی حضرت خواجہ بندہ نواز جن سے مرید تھے وہی پیر و مرشد حضرت خواجہ لاڈلے مشائخ کے بھی پیر و مرشد تھے۔ آپ نے ہمیشہ سادگی کو ترجیح دی، اور آپ ہمیشہ سادہ لباس پہنا کرتے تھے اور اپنی عبادت اور ریاضت کے خاطر جنگلوں میں چلے جاتے تھے۔ سن 761 ہجری کو حضرت روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرید اور خلیفہ حضرت علاء الدین انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف لاڈلے مشائخ کو حکم فرمایا کہ آپ دکن چلے جاؤ اور وہاں پر جانے کے بعد دین و اسلام کی تبلیغ کرو۔ پیر و مرشد کی حکم پر سن 761 ہجری میں حضرت لاڈلے مشائخ روانہ ہوئے، اور سب سے پہلے آپ نے اجمیر پہنچ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی فیض یاب ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سفر شروع کیا۔ اپنے سفر کے دوران آپ لاڈلے مشائخ جس قصبے سے اور جس شہر سے گزرتے تو وہاں کے مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہوئے اور ان میں ایمان کی روشنی جگاتے ہوئے جاتے، انہیں دین و اسلام کی تعلیمات عطا کرتے، اور اس کے بعد انہیں سختی سے تمام فرائض پر عمل کرنے کی تاکید فرماتے۔ اور جب آپ دکن کی سرزمین پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت سراج الدین جنیدی سے ہوئی، اور لاڈلے مشائخ اور سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت طویل گفتگو ہوئی، جس پر حضرت لاڈلے مشائخ کو حضرت سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علن جانے کو کہا، اور بتایا کہ پہلے سے ہی ایک بزرگ آپ کا انتظار علن میں کر رہے ہیں، اور جن کا نام محی الدین شاہ پروان ہے۔ جب علن کی زمین پر پہنچے تو آپ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جب حضرت علاء الدین انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علن پہنچے تو وہاں کے سارے لوگ آپ کا پہلے سے ہی انتظار کر رہے تھے۔
جب لوگوں نے حضرت لاڈلے مشائخ کو اپنے بیچ میں پایا تو وہ سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، مانو کہ وہ دن ان لوگوں کے لیے عید کا دن ہو۔ جب حضرت لاڈلے مشائخ ان لوگوں سے اس بارے میں دریافت کیا کہ میرے آنے کے بارے میں آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا، تب وہاں کے لوگوں نے حضرت لاڈلے مشائخ سے عرض کی کہ علن کی آبادی سے کچھ فاصلے پر ایک بزرگ ایک میدان میں صفائی کرتے رہتے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ علن کی اس جگہ پر وقت کے کتب تشریف لانے والے ہیں، اور کل انہوں نے ہمیں بتایا کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، کل وہ روز آنے والا ہے جب ہمارے بیچ وقت کے کتب تشریف لائیں گے۔ علن میں تشریف لانے کے بعد حضرت ایوب انصاری عرف لاڈلے مشائخ کے دست حق پر ہزاروں یا لاکھوں غیر مسلموں نے دین حق کو تسلیم کیا اور مسلمان ہوئے۔ حضرت علاء الدین انصاری المعروف لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف 27 رجب المرجب سن 783 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی عمر مبارک 65 سال کی تھی، اور اب تک آپ کے وصال شریف کو کل 662 سال ہو چکے ہیں۔ اور جب آپ لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے 17 سال بعد حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو وہ تاریخ میں 9 ربیع الثانی سن 801 ہجری تھی، اور جب حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روضے پر حاضر ہوئے تو آپ کے آستانِ انصاریہ کے جانشینوں نے جشن منایا۔ علن کے لوگ حضرت کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، گویا جس وقت جس تاریخ کو حضرت بندہ نواز تشریف لائے تو وہ سارے لوگوں نے ان کی آمد کی خوشی میں جشن منایا۔ وہ تاریخی جشن اتنا مشہور و معروف ہو گیا کہ ہر سال آپ لاڈلے مشائخ کا عرس شریف 9 ربیع الثانی کو ہی منایا جاتا ہے، اور دوسرا عرس شریف آپ کی اصل وصال کی تاریخ کو یعنی 17 رجب کو منایا جاتا ہے، اور سندل اور چادر وغیرہ پیش کی جاتی ہے۔ ناظرین، آج آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کرتے رہیں۔ اللہ ان سارے بزرگان دین کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔